الٹا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سیاسی لاشیں اپنے کندھوں پہ لے کے پھرنا پڑ رہا ہے کہ آپ 2 سال میں عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹو نہیں کریٹ کر سکے. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کہ گلہ تو بنتا ہے ان سے. ہم نے الیکشن جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا جو ہے مینیج کر دیا, اب آپ کوئی اپنی بھی تو پالیٹکس کریں نا. لیکن کیا وہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ پیسے بھی آپ بنا لیں, پیسے بنا کے آپ باہر بھیجی جا رہے ہیں اور سارا وزن آپ ہم پہ ڈالیں. یہ تو خیر الزامات ہیں, نہیں ظاہر ہے کہ اس میں ہے. لیکن فواد صاحب اب ہم سن رہے ہیں 2 دنوں سے کہ مذاکرات شروع ہیں اور تحریک انصاف نے ٹو می یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے وہ ہٹے, انہوں نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اب حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے وہ سنجیدہ ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی؟ 1990 کی دہائی میں نا پاکستان میں ٹرائکا ہوتا جو کہ صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اوپر جو تھا. پھر درمیان میں ایک وقت آیا کہ جب چیف جسٹس پاکستان ریپلیس ہو گیا صدر سے. اب دیکھیں ایک ٹرائکا ہے اور وہ ٹرائکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا اور عمران خان کا. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ ٹرائکا روایتی طور کے اوپر جب تک آپس میں ایک فریم ورک میں چلا ہے تو ملک نے ترقی کی ہے, جب فریم ورک میں نہیں چلا تو ملک نہیں چلا. اب پرابلم یہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو نارملائز کرنا ہے یا ہم نے مزید کنفرنٹیشن پیدا کرنی. دیکھیں عمران خان کو 2 سال تو ہو گئے ہیں, آپ نے مائنس کرنے کی کوشش کی. اس مائنس کرنے کے چکر میں آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا. پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہی مائنس ہو گئی. اس کے بعد ای سی پی مائنس ہو گیا, جوڈیشری مائنس ہو گئی. سو آپ نے جو کانفلکٹ ریزولوشن کے سارے میکنزمز تھے ملک میں وہ گرا دیے. اب سوائے نیگوسیشنز کے ایکچولی کچھ بچا ہی نہیں ہے, میکنزم نہیں, کوئی میکنزم نہیں ہے. مگر اس کا آغاز تو 2018 میں ہوا تھا نا؟ اس کا آغاز تو 1954 میں ہوا تھا. اگر آپ 2018 میں اور 1954 میں باقاعدہ ہائیبریڈ نظام جو لایا گیا, اس کے بعد پھر اب ہائیبریڈ پلس ہو گیا ہے, شاید آپ 2018 پلس سے بھی آگے نکل گیا ہے. آپ تو 2018 سے بہت پہلے صحافت کر رہی ہیں. 2018 کا الیکشن میں اور 1980 میں کوئی فرق نہیں تھا, 1988 میں کوئی فرق نہیں تھا, 2024 میں فرق تھا. 2024 نے کیا کیا کہ پورے جو 74 سال ہیں پاکستان کے, اس کے اندر جو نظام تھا وہ ایک طرف اور یہ نظام ایک طرف. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا جس قسم کا ابھی نظام. اب دیکھیے پرابلم یہ آ رہی ہے, ابھی عمران خان کو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فیض صاحب کے ساتھ اور یہ جو کریں گے, جو پریس ریلیز ہے ان کی, جو بھی نہیں اس میں تو 9 مئی نام نہیں لکھا ہوا, 9 مئی کے وہ علیحدہ ہے. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک اور کیس میں ان کو سزا دے دیں گے تو دے دیں گے, پھر کیا فرق پڑے گا. پرابلم جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سال میں عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹو نہیں کریٹ کر سکے. اب جو فیصل جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں نون لیگ کے اوپر کہ وہ نہیں کھڑے ہو پائے, وہ پالیٹکس نہیں سنبھال سکیں, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کہ گلہ تو بنتا ہے ان سے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے کیس ختم کر دیے, ہم نے کوئی امیدوار کھڑے نہیں ہونے دیا, ہم نے کوئی تصویر نہیں لگنے دی, ہم نے الیکشن جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا جو ہے مینیج کر دیا, اب آپ کوئی اپنی بھی تو پالیٹکس کریں نا. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ سنبھال لیں, وہ اپنا وزن خود اٹھانے جوگے نہیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا اٹھائیں گے. الٹا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سیاسی لاشیں اپنے کندھوں پہ لے کے پھرنا پڑ رہا ہے, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. لیکن کیا وہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کسی پہ نہیں کر سکتا, یہاں پہ تو کسی کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں. لیکن 9 مئی کے بعد 9 مئی ہوا تو ہے نا, تو وہ تو 8 فروری بھی تو ہوا ہے نا. نہیں بالکل ہوا ہے, لیکن 8 فروری کا بڑا واقعہ, 8 فروری اتنا ہی بڑا واقعہ ہے نا. سر 9 فروری جو ہے وہ تشدد ہے, 8 فروری جمہوریت ہے. 8 فروری بھی اس سے بڑا تشدد ہے. نہیں کیسے, وہ تو لوگوں نے ووٹ کیا نا عمران خان صاحب, تو توڑ دیا نا سسٹم. 9 مئی کو فروری کو بدل دیا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 9 فروری جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے جو کل بات کی ہے, جو گوہر نے کل بات کہی ہے تشدد ایونٹ کے ساتھ نہیں ایسے ہی ہے نا, وہ بھی تو چوری ہو گیا نا, سارا سب کچھ ہی چوری ہو گیا. بالکل صحیح ہے. اب بیرسٹر گوہر نے جو کل بات کہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ 9 مئی کا حکومت تو 365 دفعہ دن میں یہ ورد کرتی ہے, کیونکہ اس کو پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی پالیٹکس ہی نہیں اس کے علاوہ. اس نے کھڑا ہی اس کے اوپر ہونا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان لڑتے رہے اور نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ زرداری اینڈ کمپنی پیسے بناتے رہے. سمپل فارمولا. نہیں وہ درست بات ہے آپ کی, ان کی بات بھی درست ہے, لیکن 9 مئی جن کے خلاف ہوا ہے تو انہی کو بتا رہے ہیں نا, انہی کو بتا رہے ہیں 100% وہ معاف کرنے کو تیار ہے. اب ہم پھنس تو نہیں سکتے اپنے تاریخ میں, ہو گئی سزائیں, ہو گئی, لوگ مر گئے, لٹ گئے. ایکسٹینٹ آف جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے,
जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस आएंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि ऊपर तो पता भी नहीं होगा नीचे पुलिस वालों ने लोगों के साथ क्या किया। जो पख्तूनों के साथ यहाँ पे जो भी 26 फरवरी आया हुआ है और जो लाहौर वालों के साथ जो उसके बाद हुआ है, हर आईओ करोड़पति हो गया है इस सिलसिले में। जो एक्सटेंट है ना उसकी तो इन्वेस्टिगेशन आई नहीं ना अभी, ये तो बाद में आई एम श्योर ऊपर वालों को नहीं पता कि नीचे क्या होता है। तो अब जो मुज़ाकरात है वो 9 मई को फरामोश करके अब नहीं, अभी मैं सिर्फ एक सेकंड देखिए, आप मुज़ाकरात ये डिटेल में छोड़ दें। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस कन्फ्रंटेशन को और बढ़ा लें और देख लें 2 साल आपने और बढ़ाई है, इसको साल और चला लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसका नतीजा निकलेगा। दूसरी सूरत ये है कि आप कन्फ्रंटेशन नीचे लाने की बात करें। मैंने ये कहा है आप कौमी हुकूमत बनाने की तरफ जाएं। इसमें मैंने आना बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपका पीस पढ़ा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये आप टेम्परेचर नीचे लाएं। बिल्कुल, जो इस हुकूमत से 2 चीजें हैं, या तो लेकिन कैसे आएगा? एक तरफ सिविल नाफरमानी है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के वो लोगों पे जिस तरह से आज भी खान साहब ने तनकीद की है, कैसे टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? सही है ना इमरान कल खान, जो मैं एक खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि कल जो मुलाकात परसों हुई है उसमें कहा गया कि आप CBMs करें और ये कहा गया कि हुकूमत को कि हॉक्स को जरा कहें कि ठंडे हो जाए। उन्होंने आगे से कहा PTI को भी कहें कि अपने हॉक्स को ठंडा करें। तो बयानात जो है वो चल रहे हैं, तो खान साहब बयानात नहीं रोक रहे। तो बयानात कैसे रुक जाएंगे जब एक आदमी को आप जेल में डेथ सेल में बंद करके लाइट बंद कर दें, उसको आप अंधेरे में 5 दिन बंद कर देंगे, उसको अखबार नहीं मिल रहा, TV नहीं मिल रहा, एक्सक्लूजन में आपने उसको रखा हुआ है, वो बयान भी नहीं देगा तो क्या करेगा? ये देखिए ना, जब तक आपको इन्वायरमेंट तो आपने क्रिएट करनी है ना, हुकूमत ने इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। आप सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ 2 रास्ते हैं। या तो देखें ये अपना एस्टैब्लिशमेंट, अपना जो सियासी बोझ है वो पीपल्स पार्टी और नून को कहे कि जी हमारा उठा लें। दूसरी सूरत में आप उठाया, उनका पॉलिटिकल कैपिटल तो बर्न हो गया, नहीं उठा, वो अपने ही नहीं उठा पा रहे। अब जिस वजीर से आप मिलते हैं वो क्या कहते हैं आपको कि देखें हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये जो हो रहा है हमारा, हम तो नहीं करा रहे। 26 फरवरी को देखें, हम आपको पता है ना, हम तो नहीं ना कर रहे। अब देखें, या तो एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करे, इनसे कहे जनाब यूं नहीं हो सकता कि ऑफिस भी सारे आप लें, पैसे भी आपको पता ही है जो यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद में इस वक्त, और जो पैसे भी आप बना लें, पैसे बना के आप बाहर भेजी जा रहे हैं, दौरे आप कर रहे हैं और सारा वजन आप हम पे डाल। ये तो खैर इल्जामात है, अब इसके ऊपर चूंकि नून लीग हमारे पास नहीं है तो हम क्या उसका जवाब देंगे, मगर फैसल साहब क्या देना। हाँ,